اللہ الرحمن الرحیم وأما الترتيب فلقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن فيفرض تقديم غسل الوجه فيفرض تقديم الباقي مرتبا لأن تقديم غسل الوجه مع عدم الترتيب في الباقي خلاف الإجماع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر سبحان اللہ. ان کھول کے رکھنا تو ویکھی میں اور کوئی عبارت نہیں ہے کہ جڑی پڑھی جائے وچ نشانی رکھی ہے جی. دھیان کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. اچھا جی، ترتیب کیا ہمارے نزدیک تو ترتیب سنت ہے. کیا ہے؟ اور جو ہے نا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کیا ہے جی؟ کون؟ کلاہما فرضان عندہ. ایسی کلاہما کون؟ نیت. اور تو نیت پر تو بحث آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ بسم اللہ. اب ترتیب پر کیا دلیل ہے شوافی کی کہ ترتیب فرض ہے؟ دھیان کرے جی، پھر جواب ہونا جی. اور بہرحال ترتیب اور فرض ہونے پر دلیل شوافی کی پس باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا وارجلکم الی الکعبین. توجہ کرے جب یہ جو فاغسلوا کی فا اور تھلے تک تقریر آ رہی ہے، اتھے گل ہے کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پھر کھڑے ہونے سے پہلے متصل بلا تراخی کیا کام کرو؟ فاغسلوا وجوہکم. فاغسلوا پس فرض کی گئی غسل وجہ کی تقدیم. کیا کی گئی؟ فرض کی گئی. چونکہ فا تقیم الوصل کے لیے چلو شرح پڑھ دیں ساری، تو یہاں سے چہرے کی تقدیم باقیوں پر، باقی تینوں پر تقدیم ضروری ہے. لہذا یہ چہرے کی جب تقدیم فرض ہے نا، تو اب جو باقی تین ہیں، باقی ان میں بھی ترتیب فرض ہے. بس فرض کی گئی تقدیم باقی تینوں کی مرتباً، وہ بھی ترتیب ہوگی. بازو، پھر سار کا مسا، پھر پاؤں. وجہ اس لیے کہ چہرے کے غسل کی تقدیم باوجود عدم ترتیب کے باقی میں یہ اجماع کے خلاف ہے. یہ گیا کوئی عبارت ہو رہے تھے بچ متن کوئی نہیں نا؟ نہیں دیکھنا اس کتاب ہے اینی ہے نا، خلاف الاجماع تک ہی نا، اگر کھولنا شروع ہے نا بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے تو کوئی عبارت اور لکھی سی ادوں تو یہ پتہ نہیں کتوں لکھی پھر. اچھا خلاصہ سی ہو جی، دھیان کرے جی، وہ کسی اور جگہ تو لکھی. تو یہ ہے کہ بھئی سمجھ آئی ہو بھئی، یہ دلیل ہے کہ چونکہ چہرے کا دھونا پہلے، اب باقیوں میں اگر ترتیب نہ ہو تو یہ اجماع کا خلاف ہے. کیوں اجماع اس پر ہے؟ یا سب میں ترتیب فرض ہے یا سب میں ترتیب فرض نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی کیا بلا چہرے میں چہرہ تو پہلے ہونا چاہیے، فرض ہے، باقی تینوں میں ترتیب نہ بھی ہو تو حرج ہے. اس کا قائل کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں
ترتیب کسی میں بھی فرض نہیں ہے، وہ کہتا ہے سب میں فرض ہے۔ تو لہذا جب چہرے میں ترتیب فرض ہو گئی، یعنی ارادے کے بعد پہلے چہرہ دھونا ہے، یہ فرض ہے، اس سے پہلے اور کوئی نہیں دھونا، تو لہذا پھر باقیوں میں بھی ترتیب ثابت ہوگی۔ شفافی کی یہ تقریر ہے، سنیں ہی ہوں ادھر دھیان کریں ذرا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ فلقولہ تعالی، توضیح اس کی یہ ہے، اس تقریر کی، کہ حرف فا داخل ہے علی قولہ جل جلالہ فاغسلوا وجوہکم پر، فا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو یہ ہوتی ہے وصل و تعقیب بلا تراخی کے لیے، جیسا کہ وہ اصل وضع ہے فا کی، کہ نہیں ہوتی؟ اب پس یہ پس دلالت کرتی ہے فا چہرے کے دھونے کے وجوب پر ارادۃ القیام کے بعد، اے متصلاً بہی، او یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ واذا اردتم القیام الی الصلاۃ فاغسلوا، کہ جدو تسی ارادہ کرو تو متصل کیڑا کام کرو؟ تو پس ہو گیا غسل وجہ مقدم باقی اعضائے وضو کے غسل پر، انج تقریر ہے، انج مقدم ہو گیا نا، چونکہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہوتی ہے، فا کا مدخول معطوف لے کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو پہلے کون ہے؟ ارادہ صلاۃ جب ہو تو اس کے بعد تم بے وضو بھی ہو، وہ تو متصل جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ غسل وجہ نہیں، انج ثابت ہویا۔ سنیں جی ہوں چہرہ دا پہلو دھونا ثابت ہو گیا انج کر کے، اور جب ثابت ہو گئی ترتیب بین غسل وجہ و بین ارادت الصلاۃ، اس آیت کے ساتھ کن دی وجہ؟ تو فا دی وجہ تو پھر ثابت ہوگی ترتیب باقی میں بھی، باقی بھی تنہ ثابت ہوگی۔ کیوں ثابت ہوگی؟ کیونکہ اگر ثابت ہو ترتیب غسل وجہ اور ارادہ قیام الی الصلاۃ کے درمیان بغیر ترتیب کے، جی بھی اتنے ثابت ہوئے ترتیب تے من دون ترتیب تے اگے ترتیب نہ ہوئے، اور من دون ترتیب البواقی، تو لازم آئے گا اجماع کا خلاف۔ کیا لازم آئے گا؟ کیونکہ نہیں ہے قائل بالفصل، قائل کیویں؟ بہی طور کے کوئی فقیہ یہ کہتا ہو کہ چہرے کے دھونے کی تقدیم تو واجب ہے، باقی میں ترتیب واجب نہیں، یہ قائل کوئی نہیں ہے۔ یہ قائل جو مانتے ہیں وہ سب میں مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ سب میں نہیں مانتے۔ تو جب چہرے کی ترتیب ہم نے ثابت کر دی ہے کہ چہرہ پہلے ہے، تو مانو کہ پھر باقیوں میں بھی ترتیب ہے۔ یہ تقریر ہے کن کی؟ اچھا جی، پس حنفیہ قائل ہیں عدم وجوب ترتیب کے وضو میں، حتیٰ کہ اگر مقدم کرے غسل رجلین کو تو جائز ہے حنفیوں کے نزدیک، اور شافعیہ قائل ہیں وجوب ترتیب کے کس میں؟ پس قول بے وجوب ترتیب فی البعض دون البعض، یہ خرق لل، تو یہ باطل ہے، یہ باطل ہے جی۔ قولہ خلاف الاجماع، خلاف شارے کہندے نے پتر مڈو گل شروع کر دیں تاکہ کو کھانے چ پہ جائے جی، کرو جی۔ فرماتے ہیں جان پتر جی اس بات کو کہ اجماع شرعی، وہ اجماع شرعی جو ایک دلیل ہے ادلہ اربع مشہورہ سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون؟ استاد سے پڑھیا کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟
وہ عبارت ہے ایک زمانے کے مجتہدین کے اتفاق کرنے سے ایک حکم پر. یہ ہوتا ہے اجماع. جو شرعی دلیل ہے نا وہ یہ اجماع ہے. اب یہ جو اجماع ہے یہ دو قسموں پر ہے. یہ ایک بسیط اور ایک مرکب. نوی بحث ہے جب دھیان کریں. ایک مرکب ایک بسیط اور پڑھے آؤ تھے بھی لیکن اور شہزادگی ہے نا بھی جڑے گئی تھے جی. چلو جی. فَإِنَّهُ کیونکہ اگر ہو اتفاق حکم میں باوجود اتفاق فی العلت کے تو یہ اجماع بسیط ہے. حکم میں بھی مولوی جی اتفاق ہوئے علت بھی سارے وہی منن. ایک ہی آندے نے جیسا کہ سبیلین میں سے کسی ایک سے شے نکلنے کا سبب سے طہارت کا ٹوٹنا. جی سبیلین میں سے کوئی شے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ حکم ہے. علت سارے مانتے ہیں سبیلین میں سے کسی شے کا خروج. اب سبیلین سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو کا ٹوٹ جانا اس پر جو سب کا اتفاق ہے اجماع. یہ اجماع کیونکہ حکم بھی یہ کی وضو ٹوٹ گیا ہے. علت بھی کیڑی ہے سبیلین میں سے کسی شے کا نکلنا. مسئلہ اور اگر ہو اتفاق فی الحکم مال اختلاف فی العلت. حکم دو ماندہ ایک ہی ہوئے علت تو یہ اجماع مرکب ہے. یہ دھیان کریں جی. جیسا کہ طہارت کا ٹوٹ جانا وہ بندہ جس نے کہہ کی اور اپنے ذکر کو مس بھی کیا باوضو بندے نو کہہ آ گئی تے انہیں اپنے کپڑے تو علاوہ اپنے تھلے ہاتھ پا کے ذکر نو بھی مس کر لیا. ایتھے شوافی آندے نے وضو ٹوٹ گیا. تنفی بھی آندے نے پس بے شک ٹوٹ گیا وضو اس کا بالاتفاق لیکن علت اس کی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک علت وکھری وکھری. حکم ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اندر. یہ بندہ بے وضو ہے. یہ بندہ اے بھی اجماع ہو گیا جی. کیڑا کہ جس بندے نو الٹی بھی آئی ہے تے ذکر نو بھی انہیں بغیر حائل تو پڑھیا جائے یار وہ تو کپڑے تو نہیں اندروں مس کیتا سو تے یہ بندہ ہے بے وضو ہے. اس تے شفافہ دا حنفیاں دا اتفاق ہے لیکن دلیل ساڈی ہے کہ نو کہہ آئی ہے شفافہ دے نزدیک نے مس ذکر کیتا ہے جی. اے جے اجماع مرکب اے وے. اور کبھی ہوتا ہے اختلاف حکم اور علت جمیعاً میں. حکم میں بھی اختلاف ہے اور لیکن مستلزم ہوتا ہے وہ اتفاق کو حکم ثالث میں. حکم بھی اپنا علت بھی اپنی لیکن جس لئے دو میں گلہ کٹھیاں تھے کہ تیسرا حکم ہے اتفاق ہو گیا. ایک اے بھی اجماع مرکب ہوں جیش. اے بھی سمجھوں دی بھی ہوں اور ویکھی ادھروں دھیان کر رہے جب اور بس وَهَذَا يُسَمَّى بِعَدْمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ. استغفر اللہ. اس کا نام ہے کیا؟ اندہ مرکب یہ بھی لیکن اندہ نام ہے عدم قائل بالفصل کی. ان ذرا مثال سمجھیں دی لوڑے تھے جی. مثال اس کی وہ کہ گئے ہیں اس کی طرف ہمارے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ کہ نہیں ہے اب اور جد کے لیے ولایت الاجبار نکاح میں بکر بالغہ پر ہے کہ کوئی نہیں. بکر بالغہ پر اب کو جد کو جبر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. شریعت گل کے اندر اور سنا جی بکر بالغہ پر و منشاؤہ اور منشا اس کا کیا ہے عدم صغر ہے. کس میں صغر ختم ہو گیا
ہمارے نزدیک اجبار کی ولایت کی علت صغر ہے، تو وہ صغر اس میں ختم ہو گئے، کیونکہ صغیرہ للاب والجد علیہا ولایت اجبار، آگے سمجھ۔ اور ایک مسئلہ مک گیا، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علت الاجبار بکارت ہے، علت ہویاں گلاں جو بلا جے علت الاجبار، پس صورت مذکورہ میں ہر ایک کے لیے شوافے سے اور انفیوں سے ولایت الاجبار ہے، کس کے لیے؟ لے علت البکارت ہے، لے استعان کرا جے، پس صورت مذکورہ جڑی ہے نا، صورت مذکورہ میں ہر ایک کے لیے ان دونوں سے کیا ہے؟ ولایت الاجبار لے علت البکارت، بکارت کی وجہ سے، دھیان کرے گل جلدی پیے۔ پس حنفیہ کہتے ہیں بے شمول العدم لکلیہما، جی کہ کیا کہ جی ہاں وہی نا کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ بے شمول العدم لکلیہما، کہ دونوں کو بابا دونوں کو بکر بالغہ پر اجبار نہیں ہے، دونوں کو اجبار نہیں ہے، صغیرہ پر ہے، ہم کہتے ہیں۔ شوافے کہتے ہیں بشمول الوجود، کہ بکر بالغہ پر باپ دادے دونوں کو اجبار کی ولایت، اسی آنے دونوں ولایت کوئی نہیں، تو آندے نے ہے، گل سمجھیے، ایتھو ایک نمی شے ثابت ہوئی ہے، اور تیسرا حکم ہے، اور لازم آ گیا ایسے حکم ثالث اتفاقی، او کیڑا، اور وہ وجوب المساوات بین الاب والجد، کہ جد اور اب برابر ہے، جتھے اب نو ولایت ہے جد نو بھی ہے، جتھے اب نو نہیں، اے تیسرا حکم ثابت ہو گیا، اتفاق نہیں ہویا۔ ہون اب اگر کہے مولوی ندیم اس صورت میں کہ باپ کو تو ولایت ہے کس پر؟ بکر بالغہ باپ کو ہے، جد کو نہیں ہے، تو ہوگا ندیم خارق للاجماع المرکب، سمجھا گی کہ بکر بالغہ پر ہمارے نزدیک باپ دادا دونوں کو ولایت نہیں ہے، شوافے کے نزدیک دونوں کو ولایت ہے۔ اب کوئی تیسرا قول کرے کہ بکر بالغہ پر باپ کو تو اجبار ہے، دادے کو نہیں ہے، تو یہ جو اجماع مرکب تھا کہ باپ دادا مساوی ہیں، باپ دادا اگر ولایت ہے تو دونوں کو ہے، نہیں ہے تو اس نے اس اجماع کو توڑا ہے۔ جی آگے یہ سمجھ، اے تیسری انہوں آدھے نے قائل بالفصل، اور ہو گیا وہ کیا قائل نا، وقائلا بالفصل یکون خارقا للاجماع وقائلا یکون، جب تمہید بیان ہو گئی تیرے لیے ہاذا، تو ہون گل سمجھ، وہ جی پچھلی گل سی وہ خارق، پس جان اس بات کو کہ مراد اجماع سے، یہاں جب پچھا کسی بھی اجماع ہے وہ کندے وچو بے ترتیب یا فرض سارے میں چاہیے، سارے میں کوئی نہیں، جان اس بات کو کہ مراد اجماع سے یہاں وہ قسم اخیر ہے، کیا ہے؟ خلاصہ شافعیہ کے استدلال کا یہ ہے کہ غسل وجہ کی تقدیم بقیہ اعضاء پر ثابت ہے، کس کے ساتھ؟ پس نہیں ممکن تم کو اے حنفیو انکار اس کا، پس بے شک تم اگر انکار کرو اس کا تو چھوڑو گے تم عمل بحرف الفا جو داخل ہے کس پر؟ تو پھر ماننا پڑے گا، اور اگر تم کہو بعد اس کے
کہ نہیں واجب ترتیب بین البواقی تو تم نے اجماع کو خرقتم الاجماع، اجماع ایسی ہے سارے میں ترتیب کو یہ سارے میں ہے، تو اجماع توڑ دیتا اور پیدا کر دیا تم نے قول بالفصل ہمارے مذہب اور تمہارے مذہب کے درمیان جی۔ پس بے شک ہم، شفافے کہتے ہیں بے شک ہم قائل ہیں وجوب ترتیب کے، اور تم قائل ہو عدم وجوب ترتیب کے، پس ہم اور تم نے تحقیق اجماع کر لیا وجوب مساوات بین غسل الوجہ و بین باقی، بھئی یا سارے میں ترتیب ہے یا اور عدم فصل بینہما کہنے تفصیل فاصلہ نہیں ہے، بچیرے وچ تو پہلے فرض ہے تو باقی میں ترتیب کوئی نہیں، پس فصل بینہما کیا ہوگا، اے مطلب بھی اے بے کہ اگر انج منو کہ اجماع ٹوٹ جائے گا جی۔ والا اللہ کا شاید کہ تو سمجھ گیا ہوگا اس سے یہ بات کہ یہ استدلال جڑے شافیاں دا مبنی ہے دو مقدموں پر، مبنی ہے بسارے میں ترتیب جڑی ثابت کرنی دو مقدمے، پہلا کہ یہ کہ آیت دلالت کرتی ہے غسل وجہ کی، کس وجہ تو فا دی وجہ تو بفا تاقیم البسل کے لیے ہوتی ہے یار، ثانیہ لزوم خلاف اجماع کا علا تقدیر تسلیم حاضر تقدیم، کہ اگر اس تقدیم کو مان لیا جائے تو پھر لازم آتا ہے اجماع کا خلاف اور قول بے عدم ترتیب فی البواقی، اگر یہ کرو تو پھر اجماع کا خلاف لازم، اے دو مقدمے جڑن کے تو شفافے دی گل بنے گی جی جی سنیں جی جی۔ تو کل نا حضور کی اور بہرحال ترتیب پس بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاغسلوا وجوہکم، اور ٹل سارا فات ہے، پس فرض کی گئی ہے غسل وجہ کی تقدیم، اور فاتقیم البسل کے لیے ہوتی ہے تو پس فرض کی گئی ہے باقی کی تقدیم مرتباً، اس لیے غسل وجہ کی تقدیم باوجود عدم ترتیب کے باقی میں، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب نے نہیں گل کی تھی تو بابے ویلا کھول کے تو سارے گھر تک پہنچا دیتا جی، ساری سمجھا دیتی گل جی جی ہاں جی منع کرو۔ اور بہرحال ترتیب پاس بوجہ قول اللہ اللہ خیر کرے کی بنا جو پاس فرض کی گئی غسل وجہ کی تقدیم، پاس فرض کی گئی تقدیم باقی کی مرتباً، اس لیے کہ غسل وجہ کی تقدیم باوجود عدم ترتیب کے باقی میں یہ خلاف الاجماع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرف الواو ہے، فاغسلوا هذا المجموع فلا دلالت له على تقدیم غسل الوجہ۔ بس صبر دھیان کرا جاوے نکیو، ہم کہتے ہیں یہ اغسلو کے بعد واو آ رہی ہے کہ کوئی نہیں، اوے اگے واو ہے تو واو ہوتی ہے مطلق جمعیت کے لیے، مطلق دھیان کرے جی بسم اللہ۔ ہم کہتے ہیں سونیوں کہ المذکور بعدہ، اس اغسلو کے بعد جو مذکور ہے وہ حرف واو ہے، وہ کیا ہے؟ اب معنی یہ بنا کہ جب تم نماز کے طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو اور بے وضو ہوو تو پس دوو جو اغسلو کے بعد مجموعہ آ رہا ہے، دوو کون چہرہ بازو سر پاؤں، اے مطلب مجموعہ تو وہ جتھے وچ واو آئی پی، واو سارا نو کٹھا کیتا ہے جی۔ ہون دسو کتھے جے ترتیب جی، پس نہیں دلالت واو کے لیے غسل وجہ کی تقدیم پر، آگے سمجھے؟ ہوں انہوں پڑھیے او دھیان وہ میرے ہو یارو۔ قلنا جواب ہے استدلال مذکور سے بے وجہین،
جیڑی دلیل چلائی نا شفافی نے ان کا جواب ہے دو طرح. پہلا اول ان سے منع ہے مقدمہ اولا کا مستدل کے دو مقدموں سے. جی دھیان کرے جب بسم اللہ منع جی بس ثانی منہما جی اور دوسرا ان سے منع ہے ثانیہ کے لیے ان دو سے. او بہن سلمہ ایک تے آ گیا نا نہیں سمجھ آئی. اول ان میں سے منع ہے مقدمہ اولا کے لیے مستدل کے سنیں نا اور ثانی ان دونوں میں سے منع ہے ان دونوں سے. جی اے مطلب ہے جی بسم اللہ الرحمن دھیان. اور احسن الاجوبہ دھیان کریں احسن الاجوبہ استدلال مذکور سے وہ ہے جو تلوی وغیرہ میں ہے یعنی سونا جواب. یہ کتاب کہا گیا نا بھی مجموعہ تگو بین سلم آ رہا ہوگی دلیل آ رہی ہے اور سمجھا پہ لیکن بھی جو تلوی کے اندر جواب دیا ہے نا سوال کا اگرچہ اصول فقہ دی کتاب ہوتی ہے مسئلہ چلے تو بیان نہ کیتا ہے وہ احسن الاجوبہ کہڑے ان سنی دھیان نال تلوی وغیرہ میں وہ یہ ہے دھیان کرا جب فاغسلو دی فا دی گل جے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے فا جزائیہ کی دلالت علی لزوم تعقیب مضمون الجزائے لے مضمون شرط من غیر تراخن. ہم یہ بات نہیں مانتے کہ فا جزائیہ دلالت کرتی ہے کہ شرط کے پائے جانے کے بعد جزا کا مضمون فوراً پایا جائے بغیر تراخی کے. ہم اس کو نہیں سمجھا بھئی شرط ہے نا تو جزائے بچ فا ہوندی تو شرط ہے نا پہلو اذا راتم القیامہ اذا قمتم اذا راتم تک جزائے کون فغسلو. تو اب بھئی جب ارادہ پایا جائے تو فا جزائیہ دلالت کرتی ہے فوراً شرط پائی جائے بغیر تراخی کے. ہم اس کو شفافی دی کیا سی نا کہ جو ارادہ ہونا تو فوراً کی کرنا ہے منہ تو وہ. ہم کہتے ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے کس بات کو فا جزائیہ کا دلالت کرنا جزا کے مضمون کی تعقیب کے لزوم پر شرط کے مضمون کے لیے بے شرط پائی جائے تو جزا بھی فوراً پائی جائے بغیر تراخی کے. ہم اس لزوم کو ہم نہیں تسلیم کرتے کہ فا کی دلالت اس پر ہے. اور وَعَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ مَا بَعْدَهُ عَلَى مَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ. اور اسی طرح فا جزائیہ کے بعد جن کا عطف ہے فا جزائیہ پر فا جزائیہ کے مدخول پر جن کا عطف ہے واو کے ساتھ اور فا جزائیہ کا مدخول کا ان سے مقدم ہونا شرط ہے. ہم یہ بھی نہیں مانتے جی. یہ دو ہی گلاں ساننا بے فا تعقیب پر دلالت کرتی ہے اور دوسرا چونکہ اس پر عطف ہے تو وہ بھی اسی طرح ترتیب کے ساتھ ہوں گے. ہم یہ دونوں باتیں سمجھے کہ نہیں. لا نسلم دلالت الفاعل جزائیہ علی وجوب تقدیم ما بعدہ علی ما عطف علیہ بالواو. اور گل تو واضح لیکن توجہ کو نہیں میں کیا کریں جی کہ بھئی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیا کہ فا کا مدخول جب شرط پائی جائے تو فا کا مدخول یعنی جزا پائی جائے بغیر تراخی کے یہ لازم ہے. ہم اس لزوم کو نہیں مانتے. اسی طرح فا جزائیہ کے مدخول پر واو کے ذریعے جن کا عطف ہے فا جزائیہ کا مدخول کا ان پر مقدم ہونا ضروری ہے یہ بھی ہم نہیں مانتے.
یہ دونوں باتیں ہم دلیل تنویر پیش کر دینے پتہ نہیں ستا ہے کہ جاگتا ہے اللہ ترا کیا ایدے ویک تو دکھ دے بنے پہنجے اللہ ترا الا ان قولہ عز و جل ہن مثالاں دے دینے کیا نہیں دیکھتا تو اللہ عز و جل کا یہ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا صبر جی فاسعوا اذا شرط فاسعوا جزائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع جی اب اس قانون کے مطابق فاسعوا الی ذکر اللہ پہلے ہوگا دکان تو نکل آنا پہلے ہوئے گا تو بیع چھڑنا پھر بعد جو ہوئے گا دکان سے نکلا تو بیع کو دی کرنی سی اس دے مطابق یہ ہونا چاہیے نا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ نہیں دلالت کرتا یہ فرمان اس بات پر کہ واجب دو میں گلہ دو میں واجب ہے سائی عقیق بل اذان من غیر تراخن ایتھوں اے ثابت کرو نا پہلوں کہ جے اذان ہو گئی تو انہیں ایک منٹ بھی لیٹ کی تھی تو اے مجرم ہو گیا اے حالانکہ نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ تو بعد کچھ دیر دکان سودا سودا کٹھا کر دیا بند کر دیا ٹائم لگ گیا یہ بندہ شرن کوئی مجرم تو تراخی تو پائی گئی کہ نہیں پائی گئی فاس 100 بج تراخی پائی گئی کہ کوئی نہیں ایک گل اور یہ کہ نہیں جائز تقدیم ترک بیع علی سائی کہ سائی پہلو ضروری ہے تو ترک بیع اے دو میں گلوں کا خلاف پایا گیا تھے جی سمجھ آ گئی جی نہ تا فاد مدخول فوراً پایا جائے اے شرط ہے تے نہ جندہ وان والا پھر وادر البیع اوندا پیچھے ہونا شرط ہے نہیں سمجھ لگی اے دیتا نا جواب ٹکا کے جی ان واپس چلو او ہم کہتے ہیں کہ وہ شے جو مذکور ہے بعد کس کے واو ہے تو پس معنی کیا بنا فاغسلوا حاضل فلا دلالۃ لہ ولا او ویکھو او المذکور ہونے دی تقریر ہن شروع ہوئیش او جڑی پچھوں تسی بھول گئے سی وہ بھی انہاں کہ تقریر کہڑے پاس گئی او وچ ایک گل آندی بھی اے جواب سب تو بہترین ہے جی ہن سنو حاصل اس کا یہ ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے آیت کی دلالت غسل وجہ کی تقدیم پر حتیٰ کہ متفرع ہوس پر ثبوت ترتیب بین البواقی ثبوت کیا ہو متفرع ہو حتیٰ کہ متفرع اس پر ثبوت ترتیب بین البواقی جی باوجہ کیوں باوجہ عدم قائل بالفصل کے باوجہ کہ قائل بالفصل تو ہے کوئی نہیں ہے جی کہ ہم نہیں تسلیم کرتے آیت کی دلالت کس پر غسل وجہ کی کہ غسل وجہ کی تقدیم آیت سے ثابت ہوتی ہے ہم کہتے ثابت ہوتی ہی نہیں ہے نہیں ہوتی ہے جب یہ نہیں ہوتی تو پھر باقیوں میں بھی ترتیب نہیں ہے کیونکہ قائل بالفصل تو ہے کوئی نہیں ہے جی وجہ اس لیے کہ مذکور بعد فاغسلوا وجوہکم کے آگے حرف واو ہے وہ واو جو مطلق جمع کے لیے ہے بغیر دلالت کے کس پر با مطابق اس کے جو مذہب صحیح یہ ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مطلق جمع کے لیے ہوتی کہ بھئی حرف واو وہ صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے ہن سنو و لفظ و ایدیکم و ارجلکم اور وامسحوا بھی چاہیے یہ معطوف ہے کس پر کہ کوئی نہیں معطوف تو پس ہو جائیں گے یہ داخل کس کے تحت بے وجوہکم مفعول بہی اغسلوا کا تے ایدیکم بھی منصوب ہے ارجلکم بھی
تو یہ عطف کس سے وے نہ باجیا وجوہات یہ عطف ہے کہ یہ تینے ہو گیا کٹھے کی ہو گئے نہیں سمجھ آ رہی بھئی معطوف لے کٹھے ہوندے نے نا تے مل کے جندے نال جندے گھر جانا ہے روٹی کھان پھر کٹھے جاندے نے جی تے فاغسلو تو ہو گیا حکم اگوں یہ تیناں دا عطف پا کے ہو گیا کٹھے کون وجوہات اے معطوف ہے وجوہکم پر پس ہو گیا ہر ایک داخل کس کے تحت تو معنی کیا ہوا پس دو وہ اس آنے والے مجموعے کو کتھے رہی ترتیب ایک یا ہوگا عطف المفرد کے باب سے مفرد پر کیا ہوگا تو پس فا ماز داخل ہے کس پر جمی کے نہ کہ غسل پر او نہیں ہونا جب باؤ ہونی چاہیے کیوں کہتا مفرد کا مفرد پر ہی پایا ہے نا یہ او نہیں ہونی چاہیے کی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کتاب پہ ادھر کول سگمل کھولن سبے جلدی کریں لبنا کونی تینوں اتوں آشیا کیونکہ او تو بنتا رہنا دھیان کرے جلدی کرے باؤ کہ او ہے ہاں سمجھا جانا مولوی جی یہ پہلے مفرد والے تو کم ہے جملے والی گل آئی نہیں نا مفرد کا تو مفرد پر نا وہ فاغسلو کہ نا وجوہ کی مفرد ہے نا جمع ہے لیکن بھی کلا مفرد ہے نا پورے جملے کا عطف نہیں نا مفعولاں دا عطف ایک دوجے ہوتے اور با یکون اور ہوگا یعنی اے جڑی گل ہے اور ہوگا یہ مفرد کے عطف کے باب سے کس پر سمجھائی جے اے شابہ سے دھیان کرے جب او اللہ پلا کر جے ہون پھر کی ہویا جدو عطف پہ گیا سارے دا ہون فا کس تے آئی پہ پس فا ماز داخل ہے جمی کے دونے پر بھئی فاغسلو تو وہ آ جڑے بعد سارے آ رہے نے نہ کہ غسل وجہ پر فقط آگے جی سمجھ تو جب یہ بات ہے تو پس نہیں فائدہ دے گی آیت مگر کس کا مجموع کے غسل کی تقدیم کا سنیں اور سر کے مسا علامہ سوا ہو جی سر کے مسے پر بمطابق اس کے جو اس کے سوا ہے اور اتصال اس کا بے ارادت صلات اور اتصال اس کا ارادہ تو صلات کے ساتھ بغیر دلالت کے ترتیب پر ہو گیا کہ ارادہ صلات جب ہو تو اس کے ساتھ غسل جو ہے متصل ہونا چاہیے لیکن غسل کس کا جو آگے آ رہے ہیں جی جو آگے آ رہے ہیں جی تو سر کا مسا علامہ اس پر جو سوا ہے اس کس کے غسل کے جی بھی سر کا مسا کرنا ہے جو غسل کے سوا ہے جی اے مطلب ہے جی تو لہٰذا یہ ارادے کے ساتھ فاغسلو بھی جڑ گیا اور ترتیب بھی ثابت نہ ہوئی جی بلکہ یہ مجموعہ دونوں ہیں جی ہوں سنی دھیان کرے جی پس اگر یہ تقریر آ گئی پہلی جی پہلے کیتی ہے پس اگر تو کہے کہ ہم مقدر کرتے ہیں اغسلو ایدیکم واغسلو ارجلکم جی بھی اسی جڑا نا سارے یہ جڑا نا اسی عطف پانے جملے دا جملے ہوتے کی کر دیں مفرد تے نہیں پاندے او مفرد تے نہیں بلکہ بھی جڑا معطوف علیہ کا ما قبل ہوتا ہے وہ معطوف کے ساتھ بھی تو لگتا ہے نا تو معطوف علیہ کا ما قبل کون ہے اغسلو تو وہ ان کے ساتھ جوڑیں گے یہ ہو گیا اس لیے کہ کل کے لیے لکل عضو اس لیے کہ ہر عضو کے لیے غسل علیحدہ ہے اتنی بھی کو منہ ہوتا سارے توتے گئے علیحدہ غسل ہے اور فا ماز داخل ہوئی ہے اغسلو اول پر نہ کہ ان پر جو باقی اغسلو تو فا کو نہیں ہے گی جی تو پاس ثابت ہو گیا کیا ایشا بس میں کہتا ہوں حضور یہ تکلف ہے جیسے استغنا کیا گیا ہے یہ کیڑا تکلف جڑا اغسلو کڈیا جی یہ تکلف ہے کیویں اور تحقیق نص کیا مفسرون نے اس بات پر
کہ عطف آیت میں مم باب عطف المفرد علی المفرد ہے. اگر ایک سے لو کٹیے تو ان کی ہے جملے کا عطف ہے جملے پر. تو مفسرین نے تو اتفاق کیا یہاں عطف کس کا ہے؟ لا من عطف الجملہ ایک علاوہ ازیش علاوہ ازیں علاوہ ازیں اگر تسلیم کر لی جائے یہ میں جی میں تسی آندے ہو تو ہوگا اغسلو مقدر معطوف اغسلو نہ کہ کیونکہ پھر اغسلو تے ہونا ہے نا تو پھر فا سارے دے نال لگنی ہے فا پس فا محض اعتبار کی جائے گی داخل مجموعے پر نہ کہ فقط کیونکہ پھر سارا نال لگے گی نال نہیں لگے گی وہ جننا جی بھئی او فا جڑی ہے وہ کیا ہوگی بھئی عطف ہوگا ایک سے لو پر تو فا پھر سب کے ساتھ جڑے گی صرف اکیلے چہرے کے ساتھ نہیں جڑے گی نہیں بلے بلے بلے. اس کے ساتھ منتفع ہو گیا وہ جو اعتراض کیا گیا تھا کیڑا ہن سنا جی بھی اساں آکھے بھی تین غسل تھلے داخل نے کیڑا اعتراض کہ بے شک فعل مسح مذکور ہے کس میں اور فا تو ماض داخل ہے کس پر نہ کہ تو پس ثابت ہو گیا سے وجوب تقدیم الغسل علل تو مسے تو پھر تقدیم ثابت ہوگی نا تو جدو یہ ثابت ہوگی چہرے دا مسے کو پہلے ہونا چاہیے تو پھر ثابت ہو جائے گی ترتیب بواقی میں بھی باوجاد میں قائل بالفصل کے. تھوڑا جواب آ گیا کہ یہ سارا جڑا ہے نا مسا بھی وچ صرف یہ بھی کہ جڑا غسل ہے نا وہ کٹھا ہے کہ فا دا جڑا مدخول ہے نا اغسلو یہ پچھلے سارے جنہوں نے دھونا انہوں نے دھوو تے سر تے وچ اپنی جگہ تے ہے جی اے گل جی اگے جی ہم کہتے ہیں وہ شے جو مذکور ہے بعد اس کے وہ حرف واو ہے پس تمہارا کیا بنا پس دو وہ اس مجموعے کو پس نہیں دلالت اس کے فا کے لیے غسل بجا کی تقدیم پر گل فا تے ٹل سارا سرا پڑھ لیجئے یار جی. ہم کہتے ہیں کہ وہ شے جو مذکور ہے بعد اس کے وہ حرف واو ہے پس فاغسلو حاصل مجموع پس دو وہ اس مجموعے کو پس نہیں دلالت فا کے لیے غسل وجہ کی تقدیم پر. اگے جی بین سلیمان فما استدل المجتہد فمتا استدل المجتہد بهذه الآیت لم یکن الاجماع مناقضا فاستدلاله بها على ترتیب الباقی استدلال بلا دلیل وتمسک بمجرد زعمه لا بالاجماع لا بالاجماع. او دھیان ہو بلاوے اور اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات کہ فا کا مدخول متصل ہے وہ پہلے ہے لہذا باقیوں میں بھی ترتیب ثابت ہو گئی. اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات تو پس جب دلیل پکڑی مجتہد نے اس آیت کے ساتھ کنا شافیاں کیڑی گل دے کہ چہرہ پہلو دھونا فرض ہے دلیل پکڑی مجتہد نے اس آیت کے ساتھ بے ترتیب اتھو ثابت کی تھی تو پھر نہ ہوگا اجماع منعقد. اجماع پہلے ہونا چاہیے دلیلیں بعد میں ہونی چاہیے. تو جب تم نے ثابت اسی آیت سے کیا ہے کیا ترتیب شرعوں دی گل کھل جاندی ہے تو پھر اجماع منعقد نہ ہوا اجماع تو پس دلیل پکڑنی مجتہد کی باقی کی ترتیب پر یہ استدلال بلا دلیل ہے اور یہ تمسک ہے صرف اپنے ذام کے ساتھ نہ کہ اجماع کے ساتھ نہ کہ اجماع کے ساتھ سمجھئی. ہون آندے نے ساڈی گل سنو پتر تاڈے کھانے چ پوے جے کوئی شفقت فرماؤ تاں جی. قولو بین سلیمہ قولو اور کلمہ ان کے لانے میں
وہ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے غالباً مشکوک میں، اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ یہ تسلیم محض و علی سبیل الفرض ہے، نہ کہ کنی باری پڑھا جی بہن سلیما اے بھائی جواب ہوں پہلی بات تو یا ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، فرض کرے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ جواب ہے۔ تاہم بس دسیا کہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے، یہ علی سبیل الفرض ہوتا ہے، علی سبیل بھئی یہ حقیقتاً من نہیں لیا، بھئی فرض کرو تیری گل من لئیے تو پھر تیا خرابی ہے، تو مطلب ہے تیری گل سے من دے نہیں ہاں، فرض کرو منیے تو پھر بھی اے مطلب ہے جی دھیان کریں جی کنی باری پڑھی جی گل جی۔ ہون دیکھو کہ اور اس کے ساتھ جب یہ کہا نا بین سلیمہ اس کے ساتھ مندفع ہو گیا، وہ حاصل اگوں آ رہا دلیل دا، اور دوجا مقدمہ اس کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو وہم کیا گیا یہ کہ تسلیم کرنی دلالت فاغسلوا وجوہکم کی غسل وجہ کی تقدیم پر صحیح نہیں ہے باوجہ ہونے اس کے مخالف مذہب حنفی کے۔ بے مولانا عبید اللہ صاحب کے میں آدھے ہم اگر تسلیم کر لیں، حالانکہ حنفی تو اس کو مانتے نہیں ہیں ترتیب کو، تو ہاں کہ جی بالفرض آ کے بابا تو اسی کرمالے چاہ دیتا کم، یہ تو ویکھو نا بھی آدھے بینڈ کرمالے کم کمیں چاہتے ہیں جی بھی یہ تو بالفرض منیا، اس کا مطلب یہ نہیں حقیقتاً تو جنہ آکھیا بھی بین سلیمہ آ کے مولانا عبید اللہ صاحب اپنے مذہب کے خلاف گل کرا وہ خدا دا نہ نہیں کیتی تالا کو بھی تو اشارے نہیں جی تو مطلب ہو جاندی ہے کچی ہو جاندی ہے وڈیاں وڈیاں کولوں۔ ہن ویکھو فمتا استدل المجتہد دلیل کیویں بنی اور کیویں ایسا جواب دیتا، حاصل اس کا یہ ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا اس بات کا کہ ترتیب جمیع ارکان وضو میں کیا ہے، اور دلیل پکڑی اس پر بائیں طور کے تقدیم غسل وجہ ثابت ہے کس کے ساتھ، کینٹا ہو گیا لگے ایسے گل ہوتے، اور لازم آگے اس سے وجوب ترتیب باقی میں، اس لیے کہ وجوب تقدیم غسل وجہ اور عدم وجوب ترتیب باقی کی یہ قول، تو بے شک ہم قائل ہیں کس کے ساتھ، وجوب ترتیب کے ساتھ جمیع میں۔ شفافی کہہ رہے ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں اور تم اے حنفیو قائل ہو بے عدم فل، تو فنحن وانتم اجمعنا علی وجوب بینا، بھیا سارے میں ترتیب ہے تو بس قول بالفصل یہ خرق لیل جو ہمارے درمیان، اور سنیں جی یہ بات تقاضا کرتی ہے اے جڑی ہے او حاصل اس کا جڑا شفافی نے اے گل کیتی ہے نا کہ ساڈے تے تواڈے وچ پہلے اجماع ہے کہ اسی آنے بھی سارے میں ترتیب تو تسی آندے ہو اے پہلے اجماع ہونا چاہیے، دلیل بعد ہونی چاہیے، دلیل اساں ثابت کرنا ہے بھی تسی اسے دلیل نال تے ثابت کیتا ہے تو پھر اجماع پہلے کتھی ہویا، گل تے تو ثابت ہونی۔ ہن ذرا دھیان کریا جی او یہ بات تقاضا کرتی ہے جڑی شفافی بیان دینے بیننا و بینکم، یہ کہ پایا جائے مولوی مدثر اجماع مرکب بیننا و بینہ قبل ھذا الاستدلال، اس تو پہلے اجماع ہوئے نا تو پھر گل بنے گی نا، اور وہ اجماع تو نہیں پایا گیا مگر یہ کہ ثابت ہے مذہب ان کا وجوب ترتیب جمیع میں جی، وہذا قبل ھذا الاستدلال تو وہو لا یوجد، وہ مگر یہ کہ ثابت کیا گیا مذہب ان کا وجوب ترتیب جمیع میں قبل ذالک جی، تاکہ ہو جائے یہ مع مذہبنا اجماع مرکب باوجود کس طرح نہیں سمجھا کہ بھئی پچھو کو نا یہ بات تقاضا کرتی کہ پایا جائے اجماع مرکب ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پہلے وحل لا یوجد، اور وہ تو نہیں پایا گیا مگر یہ بات کہ مگر یہ کہ ثابت کیا گیا مذہب ان کا کس سے
جمی میں قبل ذالک ہے، اس تو پہلے تو کوئی نہیں، تاکہ ہو جائے یہ ہمارے مذہب کے ساتھ کیا، باوجود کہ انہو لیسا کذالک، انہو اور دیکھیں جو کہ جملہ گڑبڑ ہوگا نا بعد دیکھ لیں جی۔ حالانکہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اجماع پہلے ہو تو پھر تم دلیل دو، تو تم کہو کہ یا تم جنا مانو نا کہ سب کے اندر ترتیب نہیں ہے، تو پھر تو تب ہے کہ جو فخصلو پر تم عمل نہیں کر سکتے، اگر اس پر عمل کرو گے تو پھر باقی میں بھی ترتیب ماننی پڑے گی، تو پھر تم اگر فرق کرو گے تو قائل بالفصل لازم، تو قائل بالفصل تو تاں کہ پہلے اجماع مرکب بنے تو صحیح نا، اجماع تو دلیل نال بننا ہے جی، تو قائل بالفصل کی میں بن گیا جی۔ اور دیکھو کہ کیونکہ دلیل پکڑی گئی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے اس بات پر اسی آیت کے ساتھ، پس ہوگا ثبوت آپ کے مذہب کا موقوف اس، تو پس نہ ہوگا مذہب آپ کا ثابت قبلہ، تو پس نہ ہوگا اجماع منعقد قبلہ ذالک، اجماع پہلے کوئی نہیں، سنیں جی ایشا بس یہ ہے معنی شارع کے قول کا، فَمَتَا اسْتَدَلَّ الْمُجْتَہِدْ اَيْ شافی عَلَىٰ اِثْبَاتِ مذہبی بِهَذِهِ الْآیَةِ، تو نہ ہوگا اجماع یعنی مرکب بیننا و بین منعقد اس استدلال سے قطع نظر، تو پھر اجماع ہی کوئی نہیں ہے، استدلال سے قطع نظر تو اجماع ہے ہی نہیں، جس کو تم کہتے ہو کہ تم قائل بالفصل بن جاؤ گے۔ اگلے پاس دیکھو دھیان کرے جب نہیں کیوں، بسم اللہ بالجملہ، بالجملہ استدلال امام شافعی رحمہ اللہ کا مذکور موقوف ہے اجماع کے ثبوت پر بیننا و بینہ قبل اور وہ موقوف ہے علی ثبوت مذہب ہی قبلہ، کہ اس کا مذہب پہلے ثابت ہو نا، تو پھر ہے جی باوجود کہ دلیل پکڑی گئی ہے مذہب پر آیت کے ساتھ، اسی آیت کے ساتھ دلیل پکڑی ہے، اسی سے اجماع ثابت کر رہے ہو، تو پس لازم آ گیا دور، کیوں؟ باوجہ موقوف ہونے آپ کے مذہب کے ثبوت کے اس استدلال پر، وہ استدلال جو موقوف ہے ثبوت اجماع مرکب پر، سنا جی جو موقوف ہے کس پر؟ آپ کے مذہب کے ثبوت پر، اور دلیل جو مستلزم ہو دور کو وہ کیا ہوتی ہے، تو بس ہوگی دلیل ان کی فاستدلال دعویٰ بلا دلیل، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ، یہ ہمانا شارع صاحب کے قول کا فاستدلالہ اے بذالک المجتہد بہا، یعنی یہ آیت علی ترتیب الباقی، یہ استدلال بلا دلیل ہے، کیوں؟ بوجہ ہونے ان کی دلیل کے کس کے حکم میں، اور تمسک بے مجرد زام ہی زوم ہی بضم زام مجمع بالفتح والکسر ایزن، یعنی زن ان کا لا بالاجماع، کیوں؟ لعدم وجود ہی قبل ذالک، پہلے اجماع ہے کوئی ثابت ہونا ہے جی، آگے سمجھے؟ اگو ایک سوال جواب نے دو دھیان کرا جی میں، پس اگر تو کہے گل مگی پوری ہوگی یہ، پس اگر تو کہے کہ یہ محض وارد ہوگا اگر ہو یہ آیت، جی میرے سوال کیتا نا سا بھی ایو پہلی آیت اتھو ہی ثابت کیتا ہونا ترتیب ہو رہا کو پہلے دلیل ہی کوئی نہیں، تائیں گل بننی ہے نا، تو جی پہلے کوئی دلیل ہوئے تو اجماع تو پہلے پھر ثابت ہو گیا نا۔ اگر تو کہے کہ یہ محض وارد ہوگا اگر ہو یہ آیت، اول وہ کہ دلیل پکڑی اس کے ساتھ کس چیز پر، وَإِلَّا وگرنہ پس جائز ہے یہ کہ ہو یہ ثابت آخر کے ساتھ، تو پس منعقد ہو گیا اجماع بے ثبوت مذہبی قبل الاستدلال بهذه الآیہ، تو پس پورا ہو گیا استدلال ان کے اس آیت کے ساتھ۔ جواب میں کہتا ہوں پس اس وقت نہ ہوگا استدلال بالآیت علن نمت المذکور دلیل مستقل وافی، بلکہ یہ ہو جائے گا محتاج دلیل آخر کی سر، کہ پہلے ان کا مذہب ثابت کیا جائے کسی اور دلیل کے ساتھ،
سنا جی پھر یہ دلیل پیش کی جائے. اور ہماری کلام تو اللہ تقدیر کون الاستدلال مذکور کہ یہ حجت مستقلہ ہے شفافے کی، اور یہاں سے مذہب ثابت ہے. ہماری بات اس پر چل رہی ہے جی. اگر تو سوال کرے درا حال کہ پکڑنے والا ہو حواشی اسامیہ سے کیا بغیر حسوی کو کیڑی گل کہ انا حاضر الاستدلال، یہ استدلال نہیں ہے مجتہد سے، یہ استدلال امام شافعی رحمہ اللہ کا نہیں ہے، حتیٰ کہ وارد اس پر وہ جو وارد کیا گیا، بلکہ یہ ان کے اتباع سے ہے. انہوں نے ہمیں الزام دینے کے لیے یہ دلیل پکڑی. اجماع تو ان کے امام کا مذہب کا پہلے ہے. میں کہتا ہوں اس تقدیر پر بھی وارد ہے اراد کیڑا، کیونکہ استدلال مجتہد کے تابع کا موقوف ہوتا ہے اجماع کے ثبوت پر جو مرکب ہے اس سے پہلے. اگر ان کے تابع نے یہ دلیل دی ہے تو اس سے پہلے پھر اجماع مرکب تو ثابت کرنا ہوگا. جو موقوف ہے مجتہد کے مذہب کے ثبوت پر، یعنی وجوب ترتیب، جو کہ موقوف ہے استدلال پر، تو پھر مرغ گالے دی آوے گی جی. اس مقام میں اب بحث اوخر ہیں ذکر کیا ہم نے اس کو سیایا میں جی تھوڑے تو جان نکل گئی تھی وہ تو پڑھے تو اوکھا کم ہو جانا جی. کوئی گل کھانے چ پئی جی کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کرو. اور اگر تسلیم کی جائے یہ گالے میں ہی ہے. پس جب دلیل پکڑی مجتہد نے اس آیت کے ساتھ تو نہ ہوگا اجماع منعقد، تو نہ ہوگا اجماع منعقد. تو پس دلیل پکڑنے مجتہد کی اس آیت کے ساتھ باقی کی ترتیب پر یہ استدلال بلا دلیل ہوگا. اور ساری تقریر کیتی نے اور تمسک ہوگا صرف مستدل کے زام کے ساتھ یہ تمسک ہوگا، نہ کہ اجماع کے ساتھ. پہلے اجماع ثابت کرو پھر دلیل لیاؤ، پھر تو غلط اجماع اتھو ثابت ہے. دلیل جڑی نا جی اس سے نال اجماع ثابت ہے. تو حالانکہ پہلے اجماع ثابت ہوئے تو پھر یہ دلیل بنے گی کہ تسی اے کدے فرض منو تو خام باقی بھی مننا پینا. حالانکہ تو اس سے مذہب نال تے ساری گل ثابت کیتی ہے جی. ہاں جی شابہ جی. اور اگر تسلیم کی جائے یہ بات تو جب استدلال کیا مجتہد نے اس آیت کے ساتھ تو نہ ہوگا اجماع منعقد، یعنی پہلے اجماع نہیں ہون ہویا ہے. پس دلیل پکڑنی مجتہد کی اس آیت کے ساتھ باقی کی ترتیب یہ چونکہ جماعت پہلے آئی کو نہیں، پھر یہ استدلال بلا دلیل ہے اور تمسک ہے ان کے صرف زام کے ساتھ، نہ کہ بالاجماع، نہ کہ بسم اللہ الرحمن جی. وقد رأيت في كتبهم الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل دعاد هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به وقد كان هذا الوضوء مرتبا فيقبل الترتيب. چلو جی دھیان بن کیا ہوئے. اور تحقیق دیکھا ہے میں نے، امام عبید اللہ فرماتے ہیں ان کی کتابوں میں کہ انہوں نے ترتیب کی فرضیت پر ایک اور بھی دلیل بنائی ہے. تحقیق دیکھی ہے میں نے ان کی کتابوں میں، دلیل پکڑنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ سونیا وضو کر کے فرمایا یہ وضو نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر اسی وضو کے ساتھ. مگر جس وضو پر سونیا نے اشارہ کر کے فرمایا نا بھی اس وضو تو بغیر نماز قبول نہیں، تحقیق تھا یہ وضو مرتب. یہ تو سونا ترتیب نال کیتا سی. تو فرمایا جڑا ترتیب والا وضو ہے نا اگر یہ نہ ہوئے تو نماز قبول نہیں. تو جدو نماز نہیں تو مطلب ہے کہ وضو نہیں، تو ثابت ہو گیا کہ ترتیب فرض ہے. ثابت ہو گیا کہ یہ تقریر کی تھی کنا شفافن سمجھا جی کہ سونا فرمایا یہ وضو جو میں نے کیا ہے اگر یہ نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہے، اور یہ تو ترتیب والا تھا تو ثابت ہو گیا کہ فرض ہے جی. اچھا جی تیار کرا جی وہ میرے ہو یارو. قولو حاضا وضوء، توجہ میں لکھیو
ذکر کیا علامہ زیلعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کوئی شافی بیٹھا تو کہتے یہ کہا کہ جی یہ صحابہ پاک نال خاص ہے, تسی تھلے پہ بولتے رضی اللہ عنہ, وہ جی تسی پرلے پاس اتنے تک لے آندا ہے, اسی تو بزرگاں تو بولتے پے تم ناراض ہوندے پے ہو جی. چلو جی, ذکر کیا ہے علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے, زیلعی عبداللہ بن یوسف نام دسیا نے, کس میں پیچھے آ گیا فی تخریج احادیث الہدایہ. آ جڑا حاضہ وضو ذرا سمجھا جے کہ بے شک یہ حدیث ذکر کیا نکالا ہے اس کو دارقطنی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. پوری گل سمجھو کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وضو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرتن ایک واری, چہرہ ایک واری, بازو ایک واری, پاؤں ایک واری, مسا دہی ایک واری, ایک واری وضو کر کے نا سونے فرمایا یہ وضو ہے, نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر اسی کے ساتھ. سنیں جی بھئی ایک واری وضو بھی نہ ہوئے تو نماز کوئی نہیں جی. یہ ترتیب دے تو تعلق ہی کوئی نہیں جی. یہ تو واریاں بیان ہو رہی ہیں نے. اگے سنو پھر عبداللہ بن عمر فرماندے نے ایک موقع سی پھر ایک اور موقع, پھر وضو فرمایا سرکار نے 2 مرتبہ, اور فرمایا یہ وضو ہے اس کا کہ دگنا کیا جاتا اس کے لیے اجر, پھر مراد بھی کسی اور موقع دے, کیونکہ سرکار اکثر تو 3 واری کرتے تھے. پھر وضو فرمایا سرکار نے سلاسن فرمایا یہ میرا وضو ہے اور وضو ہے مجھ سے پہلے مرسلین کا. جی اور تھلے لکھو دیکھو عاشر نمبر پہ میں پہ سنن دارقطنی ولفظ ہو, دارقطنی کے اندر بھی ہے لفظ یہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا بمائن ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک تو حدیث آئی نا تے دارقطنی وچ اس طرح امتحان کریم وہ پچھے سی نا اخرج دارقطنی غور بھی لفظ نہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا بمائن دا کی معنی ہے؟ شکر مطلب کہ پانی نے بڑا ساتھ ماریا منگوایا پانی. فتودع مرتن ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به. ثم دعا بماء فتودع مرتين ثم سکت ساعتا, کچھ دیر سرکار نے سکوت فرمایا. ثم قال هذا وضوء من تودع به كان له اجره. ثم دعا بماء فتودع ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الانبیاء من قبلی, مجھ سے پہلے. اچھا جی 93. اور اسی طرح نکالا اس کو بہقی نے اور اس کی سند میں مسیب بن وادح, سعید بن مسیب نہیں اور جی مسیب بن وادح لا یحتج بہ, اور اسی کی مثل نکالا ہے اس حدیث کو ابن ماجہ و طبرانی نے معجم الاوسط میں, ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں, دارقطنی نے کتاب غرائب مالک میں, وفی جمیع اسانید ضعف کما باسطہ الزیلعی والحافظ ابن حجر والنووی وغیرہم. سب نے آکھا بین کے اندر کیا ہے ضعف ہے, جو راوی ہیں نا حدیثوں میں وہ ضعف ہے. اچھا جی او ویکھو فیفرض الترتیب, پس ترتیب کیا ہو گئی؟ پہلے صرف حدیث دسی بھی حدیث اے وے جتھوں اے دلیل بنائی. ہن ان دا جڑا نا اس ساری تقریر حاصل اس کا یہ ہے سنیا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تودع مرتن یعنی دھوئے سرکار نے اپنے اعضاء وضو میں ایک مرتبہ, اور فرمایا کہ حاضہ یعنی وہ جو میں نے کیا ہے نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر اس کے ساتھ. پس سرکار نے بند فرمایا قبول صلات کو اپنے وضو کی مثل میں. شوافی دی تقریر ہو رہی ہے
بے سرکار نے قبول صلات کو بند فرمایا کس میں اپنے، اور تحقیق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ مرتب، تو بس معلوم ہو گئی اس سے یہ بات کہ نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر وضو مرتب کے ساتھ. یہ نال گل جوڑی نہیں شفافے نے مرتب والی جی. اور وما شأن کذالک، اور وہ شے کہ ہو شان اس کی اس طرح کہ جس کے بغیر چیز قبول ہی نہ ہو تو نہیں ہوتی وہ مگر فرض، تو پس ہوگی ترتیب. اے جی تقریر شفافے دی پوری کر دیتی ہے تھی جی. وَيُرَدُّ هَذَا الْاِسْتِدْلَالُ بِوُجُوهٍ، اس استدلال پر رد ہے. منہا نمبر 1 حدیث جڑی پیش کی تھی اور نہ بے جمیع طوروں کی ہی لا یصلح للاحتجاج بہ علی، حدیث ضعیف تو نہ فرض ثابت کرنا. منہا دوسرا اعتراض کہ انہو بعد صحت ہی، اگر حدیث صحیح بھی ہوئے تو وہ کس سے ہے، وہ اخبار احاد جو فرض کو ثابت نہیں کرتی. خبر بعض سے فرض نہیں ثابت ہوتا جی. وہ اگر جی ساڑیاں خواباں پتہ نہیں کی کوئی ثابت ہوتا کر لیا ہے. تیسرا رد کہ بے شک دعویٰ اس بات کا کہ یہ وضو تھا مرتب، اس اتے کی دلیل حدیث میں تو ذکر کوئی نہیں. وہ تو صرف ایک سو رہے ہیں وضو کتاب مرتن، اے مرتن ترتیب نال سی، اس اتے کی دلیل ہے کیا ہے؟ صرف ایک عام ہی قول کرنا بھی سرکار وضو ترتیب نہ کرتے سن، لہذا اے بھی سنیں جی. یہ دعویٰ مرتب وضو مرتب تھا یہ دعویٰ ہے بغیر، کیونکہ نہیں وارد کسی طریق میں یعنی کسی سند میں حدیث کی سندوں سے طرق سے جو مذکور ہیں اس میں ذالک یہ مذکور نہیں ہے. کیڑا جنیاں بھی سنداں والے حدیث ہیں اندے وچ بھی ترتیب سی، یہ گل کوئی نہیں. تے پھر ترتیب ثابت کتوں کیتی ہے جی؟ ایک گل نال جوڑ دیتی تو اندر فرض بھی ثابت کر دیتا جی. تُسا راہ کھولیا شافی ہو تے ویکھ لا جی لوکی کتے کتے فرض پہ ثابت کر دے جی. حنفیہ ڈک پائی ہے بھی کرم والے ہو فرض کتوں ثابت کرنا ہے، واجب کیویں ثابت ہوندا ہے تے سنت کیویں ثابت ہوندی ہے. سلام ہے اللہ دی قسم نہ دی عظمت نو جی. اور نہیں ہے ولیسا فی کتب الحدیث جی، کتب حدیث میں یہ بات کو نہیں ہے مرتباً. اور وہ کہ نقل کیا انہوں نے اس کو اپنی کتب میں، دھیان کرا جب بسم اللہ الرحمن، اور وہ کہ نقل کیا شفافے نے اس کو اپنی کتب میں کیا کہ انہو تودع مرتباً، انہو وقال ھذا وضوء لا يقبل اللہ صلاۃ الا بہ. اجر مرتب بند لفظ وچ لیندا ہے. وقد صرح الحافظ ابن حجر فی تخریج احادیث رافی، امام رافی کی جو حدیث کی تخریج ہے نا تلخیص الحبیر، حافظ ابن حجر دی کتاب ہے تلخیص الحبیر، ان دے وچ امام رافی کی جو شفافے ہیں ان کے حدیثوں کی تخریج کی ہے، جی میں ساڑھے ہدایت شریف کی تخریج ہے وغیرہ کہ کی انہاں کہ انہو لا اصل لہو، مرتباً جڑی حدیث جوڑی ہے اصل کوئی نہیں ہے گا جی. خود شفافے بیان دینے کس کا اصل کوئی نہیں ہے جی. تو پھر گل کو نہ بنی کہ بن گئی. چوتھا اعتراض و منہا وہ ہے جو ظاہر ہوا اشارے کے لیے، جو اشارے کے لیے وہ تاں ایک وقت سانہ حالی پڑھنا ہے تو تاں چاہ سونی ہے جی. سنے ہی وہ نہ پڑھیا تو پھر نہیں گل بننی، وہ پڑھنا ہے پھر ان پڑھ کے پھر تھلے چل دیں. اچھا جی منع کرو. اور تحقیق دیکھا میں نے شفافے کی کتب میں استدلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، کیڑا کہ یہ وضو ہے نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز کو مگر اسی کے ساتھ، اور تحقیق تھا یہ وضو مرتب، پس فرض کی گئی ترتیب، پس
فرض ہو گئی ترتیب. منع کرو. اور تحقیق دیکھا میں نے ان کی کتابوں میں استدلال بقولہ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کریم علیہ وسلم بارک وسلم.